الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ آج فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، پوری دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ 57 مسلم ممالک، میں ان کو اسلامی ممالک نہیں کہوں گا، مسلم ممالک، اگر وہ اسلامی ہوتے تو یقیناً اب تک فلسطین کی مدد کے لیے آ جاتے۔ وہ مسلم ممالک تو کہے جا سکتے ہیں، اسلامی ممالک نہیں کہے جا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں اسلام کی حکومت نہیں ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے۔ اور یہ 57 کے 57 مسلم ممالک بغیرتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اب تک انہوں نے خاطر خواہ غزہ کے مسلمانوں کی کوئی مدد نہیں کری ہے اور غزہ کے مسلمانوں کو تنِ تنہا چھوڑ دیا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ابھی تک کیا ہے، علماء کی طرف سے فتویٰ نہیں آیا ہے، اگر فتویٰ آتا تو یہ کرتے وہ کرتے۔ تو دیکھیے، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی نے بھی اس پر فتویٰ جاری کیا ہے کہ قریب کے جو مسلم ممالک ہیں ان کی شرعی طور پر ذمہ داری ہے، ان پر جہاد فرض ہو چکا ہے، وہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد کے لیے آگے آئیں اور فلسطینی مسلمانوں کو اسرائیل کے ظلم سے بچائیں۔ ابھی کل ہی علماء اسلام کی ایک عالمی نمائندہ تنظیم ہے، الاتحاد العالمی لعلماء المسلمین، اس جماعت نے بھی فتویٰ جاری کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ شرعی طور پر ذمہ داری ہے تمام مسلم ممالک کی کہ وہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد کریں، ان کی مدد کے لیے آئیں۔ اگر وہ ان کی مدد کے لیے نہیں آتے ہیں تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری ہے، جو ایک بہت بڑا جرم ہے۔ دیکھیے فتوے کے الفاظ کیا ہیں، فتویٰ تو عربی میں ہے لیکن میں اس کو اردو میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ یہ کہا ہے انہوں نے فتوے کے اندر، برسر اقتدار حکومتوں اور باضابطہ فوج پر یہ شرعی طور پر ذمہ داری ہے، یہ فرض ہے کہ فوری طور پر غزہ کو قتل عام اور بھیانک تباہی سے بچانے کے لیے اپنی فوج کو اتاریں، فوجی مداخلت کریں۔ غزہ اور اہل فلسطین کو پوری طرح سے تباہ و برباد ہونے کے لیے چھوڑ دینا اللہ رب العزت اور اس کے پیغمبر کے ساتھ غداری ہے اور اللہ کے حضور ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ آج غزہ کے اندر اتنی تباہی آ چکی ہے کہ 18,000 ٹن بارود اسرائیل گرا چکا ہے، ہزاروں عمارتیں زمین بوس ہو چکی ہیں، وہ 23-24 لاکھ مسلمان کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، ہزاروں عورتیں بچے بوڑھے شہید ہو چکے ہیں، اور پوری دنیا، یہ اقوام متحدہ، یہ UN اور یہ سب خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اور اسی بیچ یہ فتویٰ آیا ہے ان مسلمان حکمرانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ جن کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ مسلم امہ کی اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے آئیں، جو ایک اوپن جیل میں رہ رہے ہیں۔ اور دیکھیے انہوں نے کیا کہا ہے، غزہ کی حمایت میں اسرائیل کے خلاف فوجی کارروائی کرنا مسلم ممالک پر شرعی فریضہ ہے، شرعی فریضہ ہے۔ خاص طور پر فلسطین کی 4 جو سرحدیں ہیں، سرحدی ریاستوں پر جن کی سرحدیں فلسطین سے لگی ہوئی ہیں، یہ خاص طور پر سب سے پہلی ذمہ داری ان کی ہے۔ اگر وہ اس کام کو نہیں کرتے ہیں، الاقرب فالاقرب کے تحت ہر قریبی ملک پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی چلی جائے گی کہ وہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کریں، غزہ کے لیے اپنی مدد کو پیش کریں۔ تو دیکھیے مصر، اردن، شام اور لبنان، یہ 4 سرحدی ملک ہیں جن کی سرحدیں فلسطین سے لگی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے یہ شرعی فریضہ ان کے اوپر لازم ہے کہ یہ لوگ اپنی فوجوں کو اتاریں اور غزہ کے مظلوم اور بے سہارا مسلمانوں کی مدد کریں۔ وہاں پر 18,000 ٹن بارود اب تک گرایا جا چکا ہے، ہزاروں عمارتیں زمین بوس ہو گئی ہیں، وہاں زمین نظر نہیں آ رہی، راکھ اور ملبے کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ غاصب اسرائیل، وہ دہشت گرد اسرائیل وہاں پر وحشیانہ بمباری کر رہا ہے، اسپتال پر حملے کر رہا ہے، عمارتوں پر حملے کر رہا ہے، حتیٰ کہ جہاں کہیں وہ عام شہری پناہ لے رہے ہیں وہاں پر وہ حملے کر رہا ہے۔ عورتوں کے، بچوں کے لاشوں کے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، کئی 100 شہداء کو ایک ساتھ دفنایا جا رہا ہے۔ پانی کی سپلائی روک دی ہے، بجلی کی سپلائی روک دی ہے، فیول کی سپلائی روک دی ہے، دوائیوں کی سپلائی رکی ہوئی ہے، یعنی ہر طریقے سے ان پر ایک قیامت صغریٰ ٹوٹی ہوئی ہے۔ ایسے حالات میں پوری دنیا تو خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے ہی ہے، 57 مسلم کنٹریز بھی خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں۔ تو ان علماء نے اور علماء کی نمائندہ اس تنظیم نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اور جو مسلم ممالک ہیں، مسلم ممالک کے جو حکمراں ہیں، ان کو آگاہ کیا ہے، اور خاص طور پر جو 4 سرحدی علاقے ہیں، سرحدی ملک ہیں، ان پر یہ شرعی فریضہ عائد کیا ہے۔
ان کو یہ کہا ہے کہ تمہاری شرعی ذمہ داری ہے کہ تم اپنی فوجوں کو اتارو، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو کل قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اور یاد رکھیں ایسے موقع پر تاریخ لکھی جاتی ہے، جو مسلم حکمراں فلسطین کی مدد کے لیے آئیں گے، مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے آگے آئیں گے، تاریخ میں وہ سرخ رو ہوں گے، تاریخ انہیں ہیرو کے طور پر یاد کرے گی، جس طریقے سے آج تاریخ صلاح الدین ایوبی کو یاد کرتی ہے، جس طریقے سے آج حضرت عمر فاروق کو یاد کیا جاتا ہے اور عثمان غازی کو یاد کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے تاریخ ان حکمرانوں کو یاد رکھے گی جو فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کریں گے، اور جو حکمراں اپنے تعیش میں کھوئے رہیں گے، جس طریقے سے ابھی تک کھوئے ہوئے ہیں، جس طریقے سے سعودی عرب کے اندر رقص کی اور ڈانس کی مجلسیں ہو رہی ہیں، تو کل قیامت کے دن اللہ کے حضور یہ کیا جواب دیں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا منہ دکھائیں گے، کہ اس وقت پتہ لگے گا۔ اللہ رب العزت فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ ہم اور آپ ہندوستان کے مسلمان، ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ایک عام لوگ ہیں، ہم کم سے کم دو کام تو کر سکتے ہیں۔ ایک سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نمازوں میں اللہ کے حضور گڑ گڑا کر رو کر اپنے فلسطینی مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ سے دعا کریں، کیونکہ اللہ ہی ہم کو کافی ہے اور اللہ کی مدد ہی کافی ہے۔ اگر اللہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ دوسرا کام یہ کریں کہ فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت میں ہم اپنی آوازوں کو بلند کریں، اور اسرائیل اور امریکہ کی جو اشیاء ہیں، جو ان کی مصنوعات ہیں، ان کا ہم بائیکاٹ کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔